ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک منتھ پہلے جب میں عمرہ پر تھا تو میں نے سیم یہی سین خود آبزرو کیا اور خود سے سوال کیا کہ کیا خود کو تکلیف میں ڈال کر، موت کے منہ میں ڈال کر اللہ کے گھر کے غلاف کو صرف ہاتھ لگانا یا پھر حجر اسود کو چھونے کی اس کوشش سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوگا کہ اس کے گھر کے سامنے ایک مسلمان مرد عورتیں اس حال کے اندر ہیں کہ رش اور دکم پیل سے ان کا دم گھٹنے کو ہے، نہ میرا مرد اس کو جگہ جگہ سے ٹچ ہو رہے ہیں، دھکے مکے لگ رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بس حجر اسود کو ہاتھ لگا لیتی ہیں تو ان کو بہت ثواب ملے گا۔ استغفر اللہ، افسوس ہے ایسی ذہانت پر۔ یہ سیدھا جہالت اور گمراہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بھی سخت ناراض ہوتا ہے جو کہ اس کے بندوں کو اور خود کو تکلیف میں ڈال کر کی جائے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے بذات خود 1 گھنٹہ کوشش کی کہ حجر اسود کو ہاتھ لگا لوں، پر یہ پاسبل نہیں ہوا، لیکن رش کے اندر پھنسی 2 نوجوان عورتوں کو میں نے باقی لوگوں کو دھکیل کر ان سے دور کر کے اس قدر ہجوم سے نکالا کہ مجھے آئیڈیا ہو چکا تھا کہ ان کو سانس لینے کے اندر مشکل ہو رہی تھی اور ہجوم ان کے چھوٹے قد کی وجہ سے ان کو نیچے روندنے والا تھا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اس دوران میرے احرام کا اوپری کپڑا اتر کر بس اس کا ایک سرا میرے ہاتھ کے اندر باقی رہ گیا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی اور اس بات کا مکمل یقین ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے میری اس نیکی پر مجھے زیادہ ثواب دیا ہوگا۔ آپ ذرا ان ویڈیوز کو دیکھ کر تصور کریں اس لمحے کا کہ کیا یہ اللہ کے گھر کی عزت اور اس کا تقدس ہے، اور غیر مسلم اس کو دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے کہ شاید ان لوگوں کا اسلام ان کو یہی سب سکھاتا ہے۔ دراصل یہ اس مقدس جگہ کی توہین ہے اور اس کا قصور سیدھا ہم لوگوں کی جہالت ہے، کیونکہ یہ خود ساختہ عبادات جو کہ ہم نے خود سے بنا لی ہیں، یہ تمام مسئلے دراصل اسی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ عمرہ اور طواف کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ہاتھ لگا کر بوسہ بھی دیا اور دور سے بھی اس کو بوسہ دیا بنا اس کو ہاتھ لگائے، اور یہ دونوں چیزیں اس لیے کہ جو شخص جس طرح سے کمفرٹیبل ہو اسی طرح سے کر لے، امت کو کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ اسی لیے حج و عمرہ کے دوران دور سے بھی صرف اشارہ کر کے حجر اسود کو چوم لینے سے اس کا رکن پورا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا اور اس کے بعد اس چھڑی کو چوم لیا، پر لوگوں نے آج اس کو جان پر کھیل کر چومنا عبادت کا حصہ بنا لیا اور ساتھ غلاف کعبہ کو ہاتھ لگانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکم پیل کر کے بھی بد نظمی پیدا کرتے ہیں، جس سے عبادت کا سکون ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان اپنا وطن، اپنا ملک، سب کچھ چھوڑ کر عبادت اور روحانی سکون کے لیے اس پاک جگہ پر آتا ہے، اور اسی جگہ پر آ کر اگر اسے عبادت کے دوران اپنی جان بچانے کی فکر لگی رہے تو بتائیں کہ وہ کیا روحانی سکون حاصل کرے گا۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کو، خاص طور پر انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو عبادت کے دوران فرائض، نوافل اور خود ساختہ عبادات کا فرق سمجھانے کی انتہائی ضرورت ہے۔ غلاف کعبہ کو ہاتھ